پاکستان تحریک انصاف یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کریں، ہم خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر آپ ملک کی مخالفت کریں گے تو ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آپ کس چیز کا یوم سیاہ منانا چاہ رہے ہیں؟ کہ پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ امریکہ کامیاب ہوا، اس چیز کا یوم سیاہ، یا اس عالمی لیڈر نے پاکستان کی عوام کا جو موقف ہے اس کو پوری دنیا کے اندر اور پاکستانی قوم کی جو دہشت گردی کے دوران جو قربانیاں پوری دنیا کے اندر اس کو بتایا، اس چیز کا یوم سیاہ منانا؟ آپ کو تو یوم سیاہ اس وقت منانا چاہیے تھا کہ جب آپ کے لیڈر نے راتوں رات انڈیا کے پرائم منسٹر کو، جس نے کشمیر کے اندر اور گجرات کے اندر جو مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اس کو اپنے گھر اپنی شادیوں پر بلایا اور بلا کر انڈیا کے جو بڑے بزنس مین تھے ان کو پیغام دیا گیا کہ میرے بیٹے آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اس وقت یوم سیاہ منانا چاہیے۔ میرے لیڈر نے اگر پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا تو اپنے ہمسایہ دوست ممالک جو خلیجی ممالک ہیں ان کے پاس ہم گئے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر کی کریڈیبلٹی کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور وہ پاکستانی مدد کو دوڑے۔ آپ کے لیڈر کے اوپر پہلے بھی کرپشن کا داغ تھا، ہے، اور اس کے اوپر عدالت نے اپنی مہر ثبت کر دی ہے کہ وہ کرپٹ لیڈر ہے۔ آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی بیٹھ کر ایک دوسرے کی تعریفیں کریں۔ پچھلے ایک سال پہلے الیکشن کی تقاریریں نکال کر دیکھیں اور سنیں اور ان کے چہرے ان کو دکھائیں کہ ان کے چہرے کس طرح کے۔ کوئی کہتا تھا میں پیٹ پھاڑ دوں گا، کوئی کہتا تھا کہ جناب میاں صاحب آپ نے ملک کی اکانومی کا کھانا خراب کر دیا۔ وہ تقریریں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ریجیکٹڈ اینڈ ڈیفیکٹڈ دونوں کا اتحاد 0/0 ہے۔ عوام نے آج ان کے احتجاج کی کال مسترد کر دی اور عمران خان کے ساتھ یوم تشکر کے طور پر ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے پوری دنیا کے اندر ایک عالمی لیڈر کے طور پر پاکستان کا نہ صرف قد بڑھایا ہے بلکہ پاکستانی قوم کا ایک جو نیریٹو تھا وہ بیان کیا ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہم ہاتھ پھیلانے نہیں آئے، ہم برابری کی سطح پر آپ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں۔ یہی پوری قوم نے اس بنیاد پر پرائم منسٹر پاکستان کو ووٹ کیے تھے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو منفی ہتھ کنڈوں کی سیاست کر رہی ہے، آج چند کرسیاں ان سے نہیں بھری جا رہی۔ اگر آپ کے پاس بندے نہیں آ رہے تو آپ مجھے بتائیں، میں لاہور کا ایک چھوٹا سا MPA ہوں، میں انشاءاللہ آپ کے پاس بندے بھیج دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ کرپشن کے خلاف احتجاجی ریلی نکالے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ اپنے لیڈر کی کرپشنوں کو بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان بدل چکا ہے، اب یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے جو پاکستان آپ سوچا کرتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے عوام کو شعور دیا، پاکستانی عوام کو شعور دیا، اور جو ہم اپنے احتجاج کے دوران کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی قیادت جو پچھلی ہے اس نے ملک لوٹا ہے،
عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ عمران خان بات ٹھیک کرتے تھے. ان سب کے کیسی کسی کا نیب میں ہے, کسی کا اینٹی کرپشن میں ہے. ہم اداروں کی سپرمیرٹی پر, اس کی مضبوطی پر یقین رکھتے ہیں اور ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہیں. سیاسی مقاصد کے لیے ہم ان کی طرح اداروں کو استعمال نہیں کریں گے. دوسری بات, جب ہم کبھی احتجاج کیا کرتے تھے اس وقت آپ چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی استعمال کیا کرتے تھے. آپ لوگ پولیس گردی کیا کرتے تھے, لوگوں کے گھروں میں پولیس بھیجا کرتے تھے. آج پاکستانی قوم نے یکسر آپ کے نیریٹو کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہے کہ جس کسی نے بھی اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کا احتساب ہوگا, بلا تمیز ہوگا. جو دو نہیں ایک پاکستان کی بات ہم کرتے رہے ہیں, ہم اس منزل کی طرف گامزن ہیں. انشاءاللہ وہ منزل قریب ہے. معاشی مشکلات ہیں لیکن ڈٹ کا مقابلہ کریں گے. اپنی فیملی کو امریکہ کے دورے کے دوران پچھلے جو خادم اعظم صاحب تھے لے کر گئے اور وہاں سے جو امداد لائی گئی 9 ارب روپے کی, اس کا آج تک کوئی حساب نہیں ہوا. وہ پیسے کدھر گئے؟ ابھی بہت سے کیسز ہیں, آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ سارے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف بجائے اس کے کہ اپنے کرپشن کی صفائی پیش کریں, جو گند اچھال رہے ہیں اس گند کے نیچے اور اس کرپشن کے نیچے ان کے تابوت کے اندر, سیاسی تابوت کے اندر انشاءاللہ آخری کی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ٹھوک دیا جائے گا انشاءاللہ. جی میں ایک دو باتیں اس میں, اور میاں صاحب نے ویسے تو ہر چیز کور کر دی, ایک دو چیزیں میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو ماضی میں جو حکومتیں تھیں وہ نظر آتی ہیں, جیسے میاں صاحب نے کہا کہ وہ پولیس گردی کرتی تھی, لوگوں کو اٹھاتی تھی, مار دھاڑ کرتی تھی اور وہ کنٹینرز لگاتی تھی. آپ کے سامنے سب کچھ نظر آتا ہے. انہوں نے اپنے ایم پی اے سے پیسے مانگے, انہوں نے اپنے لیڈران سے پیسے مانگے, جن میں سے چند نے ہمیں بتایا, میرے سے 3 کی بات ہوئی جنہوں نے انکار کر دیا پیسے دینے سے. جلسہ کرنے کے لیے پیسے مانگے گئے. پھر مریم صاحبہ نے کل ایک جعلی, کیونکہ وہ ڈیڈ بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے اور کاغذات جعلی بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہے, اگر وہ, کیونکہ آپ وہ مجرم تو ہیں, ان کی 7 سال کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے, ان کی سزا معطل ہوئی ہے لیکن کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے قانونی طور پر, تو وہ ایک مجرم ہے مریم صاحبہ آج بھی, تو وہ الیکشن لڑ نہیں سکتی. تو میرا خیال ہے کہ جعل سازی کے مقدمہ میں ڈاکومنٹ بنانے کی سروسز آفر کریں تو یہ ایک اچھا ذریعہ روزگار چل سکے گا, لوگوں سے پیسے مانگنے کی بجائے جو جلسے کے لیے کل مانگیں گے. پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جعلی قسم کا بنا کے ایک خط کے گجرانوالہ کی پولیس لوگوں سے ایفیڈیوٹ سائن کرا رہی ہے کہ وہ کل جلسے میں شامل نہیں ہوں گے. میں حیران ہوں کہ ان کے چچا نے بتایا نہیں کہ یہ کیا کیا کرتے تھے, یا ان کے والد نے بتایا نہیں. آپ کے تو گھر کی کھیتی ہے یہ, آپ کو تو خود پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ایفیڈیوٹ سائن نہیں کراتی, بندے کو اٹھا کے اندر دیتی ہے. تو اگر پنجاب پولیس نے روکنا ہوتا تو ایفیڈیوٹ تو پنجاب پولیس نے آپ سے سائن نہیں کرانے تھے, آپ کے لوگوں کو اٹھا کے اندر دینا تھا جو آپ کیا کرتے تھے. لیکن یہ بدلا ہوا پاکستان ہے, اس کے پرائم منسٹر عمران خان ہے اور صوبے میں اس کے چیف منسٹر عثمان بزدار ہے. ان دونوں شخصیات کے ہوتے ہوئے ہم کسی کی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. اسی لیے آپ کے تمام لیڈران جو ہیں آج ہر شہر میں ایک چھوٹی چھوٹی جلسیاں کر رہے ہیں. کوئی کوئٹہ پہنچا ہوا ہے, کوئی پشاور پہنچا ہوا ہے. پشاور میں ہماری 2/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ ہے, آپ کی شاید کوئی کل کا سیٹ ہوگی.
سو اس کے باوجود آپ کو وہاں بھی بات کرنے کا موقع ملا ہے. اور بات کون کر رہے ہیں؟ وہ جو یہاں پر ارسطو ہیں اس ملک نے جن کو عزت دی, فیڈرل منسٹر بنایا, جو اپنے نام کے ساتھ پی ایچ ڈی ہونے کے بغیر پروفیسر بھی لکھتے ہیں, اور وہ یہاں پہ اتنا غصے والا منہ بنا کے, ان کو کسی نے بتا دیا ہوا ہے کہ غصے والا منہ بہت کر ہوتا ہے, وہ اتنا ہر ٹائم غصے والا منہ بنا کے بات کرتے ہیں. لیکن یو اے ای میں فیڈرل منسٹر ہونے کے باوجود مبینہ طور پر ایک مقامے پہ وہ چوکیداری کی جاب کرتے رہے. تو یہ بے شرم لوگ ہیں. میں سوری یہ بے شرمی کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, لیکن ایسے شخص کے لیے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بتائیے, کہ جو یہاں فیڈرل منسٹر ہوں اور ایک اور ملک میں جا کے مقامے پہ چوکیداری کی نوکری کر رہے ہیں, اور یہاں پر یہ ہمیں ڈیموکریسی کے بھاشن دیتے ہیں جو انہیں نہیں دینے چاہیے. میاں صاحب کی کل بھی تمام تاجران سے بات ہوئی, تاجران کی بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ بات ہوتی ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ. تمام تاجران نے خود سے کہا کہ ہم کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم پرامن طور پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہائی کورٹ میں ایک ریٹ بھی ہوئی جس میں مال روڈ کے تاجران نے کہا کہ ہماری دکانوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ہائی کورٹ نے 2011 میں ایک فیصلہ کیا تھا, اور ہائی کورٹ کی آپ ریمارکس دیکھ لیجئے معزز عدالت کے دوبارہ جو یہ کرنا چاہتے تھے. آپ ابھی جو فیصل چوک ہے اس میں دیکھ لیں, ان کے کسی ورکر نے ان کی کال جو ہے وہ نہیں سنی, بری طرح سے ان کی کال جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اب یہ کوئی نہ کوئی جھوٹ اور تراشیں گے. تو بنیادی طور پر احتساب ہونا ہے, اور جو پرائم منسٹر اس ٹائم دورہ کر کے آئے ہیں, جس میں اب اور تو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ کرپشن کی جو ان کی کیمپین ہے وہ درست ہے, اور ہی ول بی سکسیسفل بگ ٹائم, اور ضرورت پڑی تو میں خود کیمپین کروں گا. تو اب تو عالمی پذیرائی بھی مل رہی ہے, کیونکہ چور بھی تو یہ عالمی لیول کے تھے نا, ادھر کی چوری کر کے ادھر لے کے جاتے تھے, ادھر کی ادھر لے کے جاتے تھے, تو پوری دنیا کو ان کی چوری کا پتا ہے. تو یہ آپ سے گزارش کرنی تھی. سوالات دیکھیے, گزارش یہ ہے یہ سب اس لیے یہ بھی چاہیے ہے کہ مریم صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے اور وہ کھلے عام ہو رہی ہے, ابھی وہ کوئٹہ گئی ہے, تو اس حوالے سے پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, یا پنجاب پولیس اس کے گھر گئی ہے اسے پکڑنے کے لیے, کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی آپ نے بات فرمائی ہے, جب اپوزیشن کے پاس بندے اکٹھے نہیں ہو سک رہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عوام نے ان کا نیریٹو بلڈوز کر دیا, عوام نے ان کے نیریٹو کو رد کر دیا ہے. عوام باشعور ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اپنی اولادوں کو نوازنے کے لیے پاکستان سے پیسے باہر بھیجے ہیں, اور باہر سے پیسے دوبارہ ٹی ٹی کر کے پاکستان میں بھیجے ہیں. عوام سمجھ چکی ہے ان کا اصلی مخلوق چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے. لہذا کسیانی بلی کھمبا نوچے کا جو مقولہ ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے ان پر فٹ بیٹھتا ہے. اور پنجابی میں ایک بات کہی جاتی ہے, آپ اٹھیا نہ جائے تو فٹے منہ گوٹیاں دا. جب بندے اکٹھے نہیں ہو رہے تو پھر الزام حکومت پر ڈالا جا رہا ہے. میں آج بھی آپ کے کیمرے کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ ایک منسٹر اور ایک ایڈوائزر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے جلسہ کرنا ہے ناصر باغ کے اندر, ان کو کرسیاں خود لگا دیتے ہیں, اسٹیج بنا دیتے ہیں, ساؤنڈ سسٹم دے دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ دے دیتے ہیں, بندے یہ پورے کر لیں. نہیں ہوتے تو مجھے بتا دیں, میں 5 منٹ کی کال پر انشاءاللہ اتنے بندے ان کو ضرور دکھا دوں گا, ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے کہ انہیں پتا چل جائے گا کہ میرے نیریٹو میں اور ان کے نیریٹو کو کس نے قبول کیا ہے. جو آپ نے بات فرمائی ہے ایف آئی آر کے حوالے سے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ادارے ان کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کس نے آئین توڑا ہے, کس نے قانون توڑا ہے, اس کے مطابق ان کے ساتھ دیکھا جائے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ خلاف جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ پاکستان جا کر نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں سے کیسے کی سہولت
वापस ले दी। तो क्या पंजाब में मुजफ्फर जेल में ऐसे अहकाम देखे गए कि मार्केट से एयर कंडीशन की और दूसरी चीज़ों से वापस ले लिया? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ख्वाब पाकिस्तानी कौम को दिया था, दो नहीं एक पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपना स्लोगन बनाया, तो आज वो स्लोगन अमली तौर पर पूरा करना है। वो हम हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि हमने वादा किया था सबके साथ इंसाफ होगा तो एक तराजू में हो। कोई इंसाफ से बड़ा नहीं है, नोबडी इज अबव द लॉ। हर किसी को अगर कोई कैद है जेल के अंदर, तो जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक उसके साथ सलूक होना चाहिए। आपने पहले अवाम का पैसा खाया, अपने जाती उमरा की घर की जाती दीवार के ऊपर 35 करोड़ रुपए की दीवार करवाई। आज आप वजीर आजम नहीं है, 35 करोड़ अवाम का लगा है। 15 करोड़ के आपने कैमरे लगाए, आज आप वजीर आजम नहीं हैं। 15 करोड़ रुपए की वहां पर लाइटें लगी, आज आप वजीर आजम नहीं हैं। 2900 वहां पर पुलिस मुलाजमीन दिन रात आपकी खिदमत के लिए आगे पीछे रहे। अवाम के अरबों रुपया सालाना उस पर खर्च हुआ। आपके जाती किचन तक का इंतजाम अवाम के टैक्स मनी से किया जाता रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने नैरेटिव को सच साबित करें कि दो नहीं एक पाकिस्तान, और हर कैदी के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर 20-20 डॉक्टर का पूरा वहां पर एक मिनी हॉस्पिटल बैठाकर उन डॉक्टर्स की तमाम हॉस्पिटलों से एक एक दो डॉक्टर निकालकर वहां पर बैठाए गए हैं। और इमरजेंसी के अंदर हमें जो डॉक्टरों की कमी आती है वो साहब बहादुर के लिए नहीं रखी जा सकती। इंसाफ होगा और इंसाफ को तब नजर नहीं आएगा। इसलिए कि मरियम सफदर अवान साहिबा झूठे ट्वीट के साथ अवाम को गुमराह करने की कोशिश हमेशा रोजाना की सतह पर करती रहती हैं कि मेरे वाले साहब को खाना सही नहीं मिल रहा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने पिछले दिनों उसकी डिटेल जारी की कि 3 वक्त कौन कौन सा खाना आता है जो आम आदमी नहीं खा सकता, एक सेहतमंद आदमी भी नहीं खा सकता। वो खाने पक के जाते रहे। लिहाजा अब वक्त आ गया है। मैं पहले भी असेंबली में कहता रहा, जब अपोजिशन में था मेरे कायद भी कहते रहे इमरान खान साहब कि दो नहीं एक पाकिस्तान। लिहाजा हर कैदी के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक होगा। लेकिन अभी नाम किया गया है कि जो वहाँ पे आप इजाजत दे रहे हैं कि या वहाँ भी हो जाएगा और साथ में हो सकता है? इंतजामिया ने उनकी लोकल क़यादत के साथ बैठकर बातचीत करते हुए उन्हें जलसागाह के लिए जगह देने की ऑफर की है, क्योंकि उनको पता है कि नासिर बाग के अंदर बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। ट्रैफिक को रोककर, पराई गाड़ियों को रोककर आगे पीछे दो अपनी पार्टियों के झंडे लगाकर जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि हमने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि ट्रैफिक जैम हो जाए, लोग मुसीबत में चले जाए और लोगों की मुसीबत के ऊपर हम सियासत कर ले। मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं सारे मामला समझता हूँ। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो ये अमल करना चाह रहे हैं जिसकी कतई इजाजत नहीं दी जाएगी।
मतलब मैं जितना कर सकता हूँ मैं तो नहीं मिला इसके ऊपर क्या बहुत साथी करते हैं कुछ लोग रहते हैं टेबल के मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है वो आपस में जी बिल्कुल बहुत बड़ा तोड़ फोड़ का शिकार है, साथी सारे एक पेज पर नहीं है। मरियम साहबा का नैरेटिव दूसरा है, चचा का दूसरा है, भतीजे का दूसरा है, भाइयों का और है, दमाद का और है, समधी का और है, अब्बा जी का और है। सबके नैरेटिव ये है कि साड़ी जान छड़ दो, सानू माफी दे दो, सानू NRO दे दो, ये उनके नैरेटिव है। ये आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने आएंगे। इनकी नून लीग की हमेशा से एक आदत रही है, पहले ये उठकर किसी का गिरबान पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब नहीं पकड़ा जाता फिर पांव पकड़ते हैं। ये हमेशा से नैरेटिव रहा है और इन्होंने हमेशा से इनकी सियासत इसी बुनियाद पर आगे है। शुक्रिया, थैंक यू। आपको बताएं कि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा कि नून लीग ने अपने मेंबरान असेंबली से पैसे मांगे। मरीम नवाज आज भी मुजरिम है, इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जलसे के लिए कल लोगों से पैसे मांगे थे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब मियां असलम इकबाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।